بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث معراج کا تسلسل۔ اب ہم دوبارہ زیر مطالعہ حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں سدرۃ المنتہا کی بات شروع ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مالک بن سعصہ روایت کرتے ہیں، پھر مجھے اٹھا لیا گیا سدرۃ المنتہا تک۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی کچھ باتیں ہماری زبان میں سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس بیری کے درخت کے بیر علاقہ ہجر کے مٹکوں کے حجم کے ساتھ اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھیں، 2 نہریں خفیہ طور پر اور 2 ظاہر طور پر بہہ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہیں؟ یہ جو 2 ڈھکی ہوئی نہریں ہیں، یہ تو جنت کی نہریں ہیں، ایک کوثر اور دوسری سلسبیل، اور یہ جو ظاہری نہریں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہیں، یعنی جن کا مادی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے۔ پھر بیت المعمور میرے قریب لایا گیا۔ بیت المعمور در حقیقت 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا اصل گھر ہے، جس کا ظل اور سایہ اس دنیا میں خانہ کعبہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل نے اس کے بارے میں بتایا، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ اس کے داخلے کی نوبت نہیں آتی۔ اسی طریقے سے فرشتے بیت الحرام میں خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں۔ پھر جان لیجئے کہ یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے۔ یقیناً اس کا ایک وجود ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ واضح رہے کہ بخاری و مسلم کی بعض روایات میں بیت المعمور کا ذکر سدرۃ المنتہا سے مقدم ہے۔ پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ تو میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہی مطابق فطرت ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور آپ کی امت بھی، یعنی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کی توثیق کی۔ یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی، سورہ روم کی آیت نمبر 30، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فطرت انسانی کا انتخاب فرمایا جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ امت کے لیے معراج کے تحفے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں یومیہ فرض کی گئیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ مجھے اس موقع پر 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ ایک تو 50 نمازیں ایک دن اور رات میں فرض کی ہوئیں، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو بارگاہ رب العزت سے اس مقام پر شب معراج میں محمد رسول اللہ کو امت کے لیے عطا ہوئے۔ اس میں اولین صلاۃ ہے۔ یہ معراج میں فرض ہوئی، لہٰذا اس کے متعلق اولیاء کرام کا قول ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ پھر اسی روایت میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپسی کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے آپ کی امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ حضور واپس گئے تو 10 نمازیں معاف ہو گئیں، 40 رہ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے پھر وہی بات کہی اور آپ کو واپس بھیجا۔ پھر گئے تو 30 ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بھیجنے پر پھر گئے تو 20 ہو گئیں۔ پھر تشریف لے گئے تو 10 رہ گئیں۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گئے تو اب 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پر بھی کہا کہ واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ 5 نمازیں بھی آپ کی امت کے لیے بھاری ہوں گی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ جا چکا ہوں کہ اب مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا میں اسی پر راضی ہوں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والے کی ندا آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اور میں نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ ایک دوسری متفق علیہ روایت کے آخر میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ 5 نمازیں اجر و ثواب کے حساب سے 50 نمازوں کے مساوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کول بدلا نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ دوسری روایات میں مذکور ہیں، لیکن اسناد کے اعتبار سے کسی دوسری روایت کا وہ درجہ اور مرتبہ نہیں جو اس روایت کا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مسجد الاقصیٰ تشریف لائے اور وہاں سے براق پر مکہ مکرمہ معراج ہوئی۔ یہاں چند دوسری روایات کی روشنی میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس پورے سفر معراج کے دوران وقت بالکل نہیں گزرا، گویا وقت کہیں روک دیا گیا اور پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا۔ یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک وقت پر پوری کائنات کو روک دیا گیا ہو اور کسی کے لیے بھی وقت بالکل نہ گزرا ہو، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ اس وقت تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو، لیکن صرف محمد رسول اللہ کے لیے نہ گزرے۔ تاہم یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس پورے سفر کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو، تو یہ وقت کی رفتار محمد رسول اللہ کے لیے روک دی گئی تھی۔ واللہ عالم۔ مشرکین کا رد عمل۔ اس واقعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مجمع میں سنایا تو اس پر جو رد عمل اور جو ہنگامہ ہونا تھا وہ ہوا، یہاں تک بھی ہوا کہ بعض مومنین صادقین متزلزل، متردد اور متذبذب ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے بغلیں بجھائیں کہ اب ہمیں اپنے پروپیگنڈے کے لیے بڑا سنہری موقع مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب تک تو یہ شک ہی کی بات تھی کہ نقل کفر کفر نہ باشد، اس کو کچھ خلل دماغ کا عارضہ ہے، اب تو ثابت ہو گیا، اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ آپ حضرات خود اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں مجمع عام میں بیان کیا گیا ہے، جہاں منکرین نبوت کی عظیم ترین اکثریت ہے، وہاں کیسی ہنگامہ آرائی ہوئی ہوگی۔ پھر مشرکین کی جانب سے امتحانی سوالات کیے گئے، اچھا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں، فرش کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، اس لیے کہ ایسی تفصیلات کس کو یاد رہتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستون تو نہیں گنتے رہے تھے، لیکن جب ایسے سوالات کیے جا رہے تھے تو عین ممکن تھا کہ مجمع میں تالی پٹ جائے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ کو ظاہر کر دیا۔ اب آپ دیکھ دیکھ کر ان کے اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتے رہے کہ لوگ دنگ ہوتے رہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا، جب مجھ کو قریش نے واقعہ معراج پر جٹلایا تو میں ہجر میں کھڑا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا، چنانچہ میں نے ان کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کر دیں اور میں اس کو دیکھتا جاتا تھا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بے شمار مشاہدات کرائے گئے۔ جنت آپ کے سامنے لے آئی جاتی ہے، جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے، بیت المقدس سامنے لے آیا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے مشاہدے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تصدیق۔ اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ چند لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ابوبکر کو متزلزل کر دیں تو پھر گویا ہمارے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی یہ سن کر ایک مرتبہ تو جھرجھری لی، لیکن آنے والوں سے صرف ایک سوال کیا کہ کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں،
لوگوں نے خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، اپنے کانوں سے سن لو۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار کارگر ہوا ہے، واقعی کوئی تزلزل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر نے اس سوال کے بعد یہ جواب دیا، لوگو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ آپ کو آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی شے ہے؟ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ دن ہے کہ جس دن بارگاہ رسالت سے ابوبکر صدیق کو صدیق کا خطاب عطا ہوا، اور اسی روز سے ابوبکر صدیق اکبر شمار ہوتے ہیں، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تھا وہ سفر معراج جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد آسمان اور سدرۃ المنتہا پر موجود اپنی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔ ہجرت مدینہ کا فیصلہ۔ اس کے بعد حکم خداوندی آیا اور ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ ادھر اہل مکہ کی مخالفت نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دارندوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے کے بعد پورا نقشہ بن چکا ہے کہ قریش کے جتنے گھرانے ہیں ان سب میں سے ایک ایک فرد قتل میں شریک ہو، اس لیے کہ بنی ہاشم چومکھی لڑائی تو نہیں لڑ سکیں گے، کس کس سے قصاص طلب کریں گے۔ ہر گھرانے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور رات کی تاریکی میں پل پڑو۔ یہ بھی تعین نہ ہو سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تلوار سے قتل ہوئے۔ یوں سمجھیے کہ قبائلی زندگی کے تمام معاملات و مسائل کو پیش نظر رکھ کر مکمل منصوبہ بندی کی گئی، اور رات کو محمد رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس محاصرے کے باوجود محمد رسول اللہ نکلے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت تھی جو نظر نہیں آتی۔ غار ثور میں 3 دن رہے ہیں اور ڈھونڈنے نہ جا سکے، اگرچہ کھوجی تلاش کرنے والوں کو عین غار کے دہانے تک لے گیا ہے۔ کھوج لگانے والے بھی غضب کے ہیں، حالانکہ رسول اللہ سیدھا مدینے کا رخ کرنے کی بجائے بالکل دوسری طرف سے گئے ہیں، جو بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ 12 میل کی بڑی ہی سخت چڑھائی ہے، اور وہاں جا کر آپ نے غار ثور میں روپوشی اختیار کی ہے، لیکن پہنچنے والے وہاں بھی پہنچ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ایک دفعہ گھبرا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی نے اگر غیر اختیاری طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ یہاں اس یقین نبوت کا اظہار ہوتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62۔ کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ نکال دے گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثانی اثنین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 40، غم نہ کرو اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں سے 3 دن کے بعد نکلے ہیں، پھر بھی تعاقب جاری ہے۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ محمد کو زندہ پکڑو یا ان کا سر لے کر آؤ، اور 100 اونٹ لے لو۔ 100 اونٹوں کا اعلان بہت بڑا اعلان ہے۔ سراقہ نے دوڑ لگائی ہے، پہنچ بھی گیا ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ پھر توبہ کرتا ہے، باز آتا ہے، لیکن پھر وہ لالچ نظر آتا ہے، پھر دوڑ لگا دیتا ہے، 3 مرتبہ پاؤں دھنستے ہیں۔ یہ ہے وہ نصرت و حمایت خداوندی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تائید غیبی کب آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، جبکہ انسان اپنے صبر و ثبات سے، اپنی محنت، اپنے استقلال سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہے۔ رسول اللہ کی جدوجہد کا 10 سال کا عرصہ سامنے رکھیے، اس کے بعد یہ راستہ کھلا ہے۔ کیسے کیسے امتحان اور کیسی کیسی آزمائشیں اور کیسی کیسی ناکامیاں پیش آئی ہیں۔ یوم طائف کی دعا کو ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کیجیے، جو جگر کو چھید کر دینے والی دعا ہے۔ بہرحال رسول اللہ کی اس انقلابی جدوجہد کا یہ خلاصہ اور لب لباب ہے۔ باحوالہ خطبات سیرت۔